أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن فلا تعضلوهن أن ينكحن أزواجهن إذا تراضوا بينهم بالمعروف ذلك يوعظ به من كان منكم يؤمن بالله واليوم الآخر ذلكم أزكى لكم وأطهر والله يعلم وأنتم لا تعلمون صدق الله العظيم. حاضرین و ناظرین، یہ درس نمبر 156 ہے اور سورہ بقرہ کی آیت نمبر 232 کی تلاوت کی گئی. وَإِذَا طَلَّقْتُمْ، اور جب تم طلاق دو، النساء عورتوں کو، فَبَلَغْنَ پس جب وہ پہنچ جائیں، اجلہن اپنی عدت کو، فلا تعذلوہن تو ان کو اس بات سے نہ روکو کہ ان ینکحنا کہ وہ نکاح کریں، ازواجہن اپنے شوہروں سے، اذا تراضوا بینہم جبکہ آپس میں وہ رضامند ہو جائیں، بالمعروف خوبی کے ساتھ، ذالک یوعظ بہ اس کے ذریعے سے نصیحت کی جاتی ہے، من کان منکم اس شخص کو جو تم میں سے، یؤمن باللہ والیوم الآخر جو اللہ پر اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتا ہو، ذالکم ازکا لکم یہ تمہارے لیے زیادہ صفائی و اطہر اور زیادہ پاکیزگی کی بات ہے، واللہ یعلم اور اللہ جانتا ہے، وانتم لا تعلمون اور تم نہیں جانتے. پوری آیت کا ترجمہ یوں ہے، اور جب تم طلاق دو عورتوں کو پھر وہ پہنچ جائیں اپنی عدت کو تو ان کو اس سے نہ روکو کہ وہ اپنے شوہروں سے نکاح کریں، خوبی کے ساتھ رضامند ہو جائیں. اس کے ذریعے سے نصیحت کی جاتی ہے اس شخص کو جو تم میں اللہ پر اور آخرت کے دن پر ایمان لاتا ہے، یہ تمہارے لیے زیادہ صفائی اور زیادہ پاکی کی بات ہے اور اللہ جانتا ہے اور تم نہیں جانتے. برادران اسلام، اس آیت میں عورت کے ماں باپ، عورت کے بھائی یا اس کی کسی بھی سرپرست کو ایک نصیحت کی گئی ہے. اس نصیحت سے پہلے بنیادی طور پر ایک بات ذہن میں رکھیں کہ جب کوئی شخص کسی کو طلاق دے دے، ایک طلاق دے دیا اس نے، کسی مرد نے اپنی عورت کو ایک طلاق دے دی، پھر اس کی عدت گزر گئی، اس نے رجوع نہیں کیا، عدت گزر گئی، تو اب یہ طلاق بائن ہو جاتی ہے. طلاق بائن کے بعد اب دونوں دوبارہ نکاح کر کے ایک ساتھ زندگی بسر کر سکتے ہیں جبکہ دونوں میں اتفاق ہو جائے. بعض مرتبہ جلدہ جلدی میں یا غصے میں یا کسی بھی صورت میں آدمی طلاق دے دیتا ہے انجام کو دیکھے بغیر. تو طلاق دے دینے کے بعد عدت گزر گئی، ایک طلاق کے بعد تو طلاق بائن ہو گئی، اور طلاق بائن کے بعد شرعی مسئلہ یہ ہے کہ دونوں میاں بیوی آپس میں رہ سکتے ہیں، لیکن بعض مرتبہ صرف انا کا مسئلہ ہو جاتا ہے اور میاں بیوی دونوں اثر نو نکاح کرنے کا ارادہ کرنے کے باوجود اس کے سرپرست یا رشتہ دار اس کو روکتے ہیں، رکاوٹ بنتے ہیں. یہ رکاوٹ نہیں بننا چاہیے. قرآن مجید کی آیت میں اسی کا حکم دیا گیا ہے کہ جب تم عورتوں کو طلاق دو اور ان کی عدت گزر جائے، یعنی پھر طلاق بائن ہو جائے، تو پھر ایسی صورت میں تم ان کو دوبارہ خوبی کے ساتھ جب وہ دونوں آپس میں رضامند ہو جائیں میاں بیوی، تو دوبارہ ان کے نکاح کرنے سے تم مت روکو، فلا تعذلوہن تم مت روکو. یہ سرپرستوں سے خطاب ہے.
جب وہ لوگ خود رہنا چاہتے ہیں تو کیوں رکاوٹ بنتے ہیں؟ یہاں بعض مرتبہ انا کا مسئلہ ہو جاتا ہے، خاندانی جو ہے انا، غرور اور گھمنڈ سامنے آ جاتا ہے۔ یہ چیزیں نہیں ہونی چاہیے، بلکہ جب دونوں ایک دوسرے کے ساتھ رضامند ہو کر خوبی کے ساتھ دوبارہ زندگی بسر کرنے کا ارادہ رکھتے ہیں تو ہم کون ہوتے ہیں کہ ان کو روکیں؟ میاں بیوی راضی تو کیا کرے قاضی، دونوں رکھنا چاہتے ہیں۔ توڑنے کی بات نہیں، جوڑنے کی بات ہونا چاہیے۔ جب دونوں کے دونوں جڑے ہوئے رہنا چاہتے ہیں تو کیوں اس کے سرپرست، اس کے ولی، اس کے ذمہ دار اس کو روکتے ہیں؟ اس سے منع کیا گیا ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ صفائی کے ساتھ یہ بات بتا رہے ہیں۔ یہاں پر یہ جو آیت نازل ہوئی تھی، دراصل اس کا بھی ایک شان نزول ہے، ایک واقعہ پیش آیا تھا۔ حضرت معقل بن یسار رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ یہ آیت میرے بارے میں نازل ہوئی۔ میں نے اپنی ایک بہن کا ایک شخص سے نکاح کر دیا تھا، پھر اس نے اس کو طلاق دے دی تھی۔ جب عدت گزر گئی تو وہ اس سے نکاح کے لیے پھر پیغام، اس نے جب دوبارہ پیغام دیا کہ دوبارہ نکاح کریں، تو میں نے اس کا انکار کر دیا کہ میں اب تیری بہن سے نکاح اس سے نہیں کروں گا۔ ایک مرتبہ تیرے پاس تھی، تو نے اس کی قدر نہیں کی، طلاق جب دے دیا، عدت بھی گزر گئی، اب کیوں نکاح کرنا چاہتا ہے؟ میں نے قسم کھا لی کہ میں جو ہے تجھ سے اس کا نکاح نہیں کروں گا۔ جب یہ آیت نازل ہوئی اس وقت میں کہ تم مت روکو ان کو نکاح کرنے سے، تو حضرت معقل بن یسار کہتے ہیں کہ میں نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ اللہ کے رسول، اللہ کی طرف سے یہ آیت نازل ہوئی، میں اس کو تسلیم کرتا ہوں، مانتا ہوں۔ چنانچہ انہوں نے اپنی قسم توڑی اور اپنی بہن کا اسی شخص سے نکاح کیا جس نے طلاق دے دی تھی۔ بہرحال یہ ایک بات ذہن میں رہنا چاہیے۔ اس صورت میں یہاں پر یہ بھی ایک بات ہوتی ہے کہ بعض مرتبہ طلاق بائن ہونے کے بعد، یعنی دوسری بھی طلاق ہو گئی، دونوں الگ ہو گئے، تو دوسری صورت یہاں یہ بھی ایک پیش آتی ہے، وہ یہ کہ کسی اور سے نکاح کرنے کے لیے بھی بعض مرتبہ سرپرست جو ہے رکاوٹ بنتی ہے۔ یہ بھی نہیں ہونا چاہیے۔ اگر کسی کی طلاق ہو گئی اور اس نے اس کو چھوڑ دیا تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ زندگی بھر وہ جو ہے مطلقہ ہی رکھے، اکیلے ہی رہے گی، اس کی دوسرے نکاح کا انتظام کر دیا جائے، اور اسی میں بہتری ہے، اسی میں صفائی ہے، اور یہی پاکیزہ طریقہ ہے۔ زندگیوں کے پاک اور صاف رہنے کا یہی طریقہ ہے کہ اس کو اکیلا تنہا نہ چھوڑ دیا جائے، بلکہ اس کے لیے دوسرے نکاح کا انتظام کر دیا جائے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ لا إله إلا الله، لا إله